بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک شخص ذبح کی ہوئی مرغی فروش کے پاس لے کر جاتا ہے اور مرغی فروش سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ مرغی مجھے کاٹ دیں۔ دکاندار کہتا ہے کہ آپ یہ مرغی ادھر رکھ دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ اس کے بعد شہر کا قاضی اس دکاندار کی دکان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار کہتا ہے کہ یہ مرغی میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور میرے پاس کوئی اور مرغی بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دے دوں۔ قاضی کہتا ہے کہ تم یہی مرغی مجھے دے دو اور جب مرغی کا مالک آئے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی۔ دکاندار کہتا ہے کہ بھلا یہ کہنے کا کیا فائدہ، یہ مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے دی تھی، بھلا ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو، مرغی مجھے دے دو اور جب مرغی کا مالک آئے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ مقدمہ ہی کرے گا نا، مقدمہ کرے گا تو میرے پاس آئے گا۔ اس کے بعد دکاندار کہتا ہے کہ اللہ سب کے پردے رکھے اور مرغی قاضی کو تھما دیتا ہے۔ مرغی لے کر قاضی چلا جاتا ہے کہ مرغی کا مالک آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے تو مرغی کاٹ دی تھی لیکن تمہاری مرغی اڑ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں میں نوک جھوک ہوتی ہے اور بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر مرغی کا مالک کہتا ہے کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور وہ قاضی کے پاس چل پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک مسلمان اور یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو دکاندار ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہودی کی آنکھ میں دکاندار کی انگلی جا کر لگتی ہے اور اس یہودی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب یہودی بھی کہتا ہے کہ چلو تم کو قاضی کے پاس لے کر چلتے ہیں، اور لوگ اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتے ہیں کہ ایک عدالت کے قریب پہنچ کر وہ دکاندار خود کو چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، لیکن لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ قریبی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور مینار پر چڑھ جاتا ہے۔ لوگ پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھتے ہیں تو وہ مینار سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے اور ایک بوڑھے شخص پہ آ کر گرتا ہے اور وہ بوڑھا شخص مر جاتا ہے۔ بوڑھے شخص کا بیٹا لوگوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کو قاضی کے پاس لے آتا ہے۔ قاضی اس دکاندار کو دیکھ کر ہنس پڑتا ہے کیونکہ اس کو مرغی یاد آ جاتی ہے، لیکن جب لوگ اس کو باقی دو مقدموں کے بارے میں بتاتے ہیں تو قاضی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر کتابوں کو الٹا پلٹا کر دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم یکے بعد دیگرے ہر مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ سب سے پہلا مدعی یعنی مرغی کا مالک آئے، وہ بتائے کہ اس کا کیا دعویٰ ہے۔ مرغی کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کو ذبح کی ہوئی مرغی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کاٹ دو۔ یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی، بھلا مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہو؟ مرغی کا مالک کہتا ہے جی ہاں، کیوں نہیں۔ اس کے بعد قاضی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو تمہاری مرغی کو زندہ کرنے پر اور اڑانے پر کیوں قادر نہیں؟ اس پر مرغی کا مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے کہ اب دوسرا مدعی یعنی یہودی اپنا دعویٰ کرے۔ یہودی کہتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اب میں بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑوں گا۔ قاضی کہتا ہے کہ غیر مسلم کا مسلم پر دیت نصف ہے، اس لیے پہلے مسلمان تمہاری دوسری آنکھ پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، بس کریں، رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ اس کے بعد قاضی کہتا ہے کہ تیسرا مدعی کون ہے وہ اور اس کا دعویٰ کیا ہے؟ تو بوڑھے آدمی کا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے مینار سے چھلانگ لگا کر میرے باپ کی جان لی ہے، تو مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی کہتا ہے کہ تمام لوگ اس مینار پر جائیں اور تم مینار پر چڑھ جاؤ اور جس طرح سے اس نے تمہارے باپ پہ چھلانگ لگائی تھی تم بھی اسی طرح اس پہ چھلانگ لگاؤ۔
تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر یہ ادھر ادھر ہو گیا میں تو نیچے گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تو عدل کرنا ہے، تمہارا باپ ادھر ادھر کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں رہنے دیں، میں بھی اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔